بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آگے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قرآن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلے میں انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی اس طرح نقل کیا۔ بس باپ کے پاس جا کر کہنا، اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔ اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان ستیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو تان و طیش اور ملامت سے نہ چھوڑا، اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے، بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے، ہاں چہیتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ایسے گن ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، نہیں، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے۔ واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان گم گشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بلا شبہ وہ دانا حکمت والا ہے۔ اور ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، فراغ یوسف کی غم انگیزی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سفید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، باخدا تم ہمیشہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو، ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش اور جستجو کرو، اور اللہ کی رحمت سے ناامید و مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی نام لیا، حالانکہ اس مقام پر ان کے سراغ کا کوئی جوڑ نہیں لگتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم اور دکھ کی زندگی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اشارہ کر دیا کہ بنیامین کے اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا راز بھی محفوظ ہے۔ غرض برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لیے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی تھی اور غلے کا آس پاس نام و نشان نہ تھا، تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور دربار شاہی میں پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی تھوڑی لائے ہیں، جو پیش خدمت ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ عذرائے کرم ہم کو غلے کی بوری تول دیجیے اور ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کرنے والے کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب کی مجبور کن حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ ہونے دیں۔ آخر فرمانے لگے، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔ بھائیوں نے اس موقع پر غیر متوقع گفتگو سنی تو چونکے اور لب و لہجے پر غور کر کے ایک دم ان کو کچھ خیال آیا اور کہنے لگے، کیا تو واقعی یوسف ہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا ماں جایا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ندامت، شرمساری اور اعتراف خطا و جرم کے سوا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی تباہی و بربادی کے لیے اپنی تمام بےہودگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، اور جب ان پر یہ حقیقت اشکار ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج عزیز مصر بلکہ مصر کے تخت و تاج کا مالک ہے، تو سر جھکا کر کہنے لگے، باخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی، اور بلا شبہ ہم سرتاپا قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ستیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی و پشیمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ رحمت رافت اس کو برداشت نہ کر سکی، اور عفو و درگزر
اور علم و کرم کے ساتھ فوراً یہ ارشاد فرمایا، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی لرزش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہیے۔ میں درگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دے، کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحم و رحیم ہے۔ اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پہران لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف علیہ السلام والد کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندان کو مثل لے آؤ۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چائے کنعان میں ڈال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود پہران لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا۔ آج بھی انہی کو پہران حضرت یوسف علیہ السلام لے جانا چاہیے تاکہ اس زخم کا مرہم بنے اور رنج و غم مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔ یہ باتیں ختم ہو کر برادران حضرت یوسف علیہ السلام کا کارواں کنعان کو پہران حضرت یوسف علیہ السلام لے کر چلا تو ادھر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب علیہ السلام، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، باخدا تم تو اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیا اور برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کا پہران حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور وہ فرمانے لگے، دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی چکا کہ بلا شبہ ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔